الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مکرم عزیز ساتھیوں بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. اسی مہینے میں عام طور پر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ زکوٰۃ والا مہینہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس مہینے کو زکوٰۃ والا مہینہ سمجھ لیا ہے اور عام طور پر لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو اسی مناسبت سے زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کے فوائد اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کا انجام اور ٹھکانہ کیا ہے، اس بارے میں کچھ باتیں آپ کی توجہ کی نظر کریں گے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دولت عطا کی ہے، جو مال عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین چاہتے یہ ہے انسان کو مالک ہم نے بنایا ہے، انسان کو دولت ہم نے دی ہے، انسان کو خزانہ ہم نے دیا ہے. اگر ضرورت پڑ جائے اس بات کی کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنے کے لیے بندے کو کہا جائے تو یہ بندہ میرا مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. جس طریقے سے نماز پڑھنا یہ فرض ہے، جس طریقے سے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے. ہر آدمی نماز پڑھ ہی لیتا ہے، ہر آدمی روزہ رکھ ہی لیتا ہے. انہی میں سے ایک فرض زکوٰۃ بھی ہے. یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. نماز نہیں پڑھیں گے پوچھ ہوگا، رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھیں گے پوچھا جائے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. حدیث نقل کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا رکن یہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے لائق کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی حاجت روائی کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے محبوب بندے، پیارے بندے ہیں. اس بات کی گواہی دینا یہ فرض ہے.
یہ مسلمان ہونے کے لیے اس کلمہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 2 فرمایا اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا۔ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن نماز پڑھنا ہے۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ تیسرا رکن فرمایا رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ چوتھا رکن یہ ہے کہ انسان اگر صاحب حیثیت ہے، انسان اگر مالدار ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ اور آخری چیز کیا ہے جو اسلام کے ارکان میں سے ہے؟ فرمایا کہ آخری رکن یہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ اسلام کے بنیاد ہے 5 چیزیں، تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ اس لیے ہر انسان کو جو صاحب حیثیت ہو، جو صاحب استطاعت ہو، اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ حدیث سے معلوم ہوا۔ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم پارہ نمبر 10 اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں بتا دیجئے، آپ انہیں پیغام سنا دیجئے، آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ ان کا انجام کیا ہے؟ انہیں دردناک عذاب کی دھمکی اور وعیدیں آپ سنا دیجئے۔ آگے اللہ نے اعلان فرمایا کہ انسان اگر صاحب حیثیت ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو قرآن کریم اسی پارہ کے اسی صفحہ میں اللہ نے ان لوگوں کے انجام کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس مال کو، سونا اور چاندی کو پگھلایا جائے گا، اور پگھلانے کے بعد اسی سے آپ کی پیشانی کو داغ دیا جائے گا، آپ کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کے لیے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا وما کنتم تکنزون، یہ وہ چیز ہے جس کو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے، گن کر کے رکھتے تھے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ آگے اللہ نے اعلان فرمایا کہ وہ جو تم فذوقوا، تم مزہ چکھو ان چیزوں کی، یعنی دردناک عذاب جو تمہیں مل رہا ہے اس کا تم مزہ چکھتے رہو۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں وعید ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض ہے۔ آپ اٹھائیے کوئی ایک آیت جہاں پر نماز کا ذکر ہو، جہاں پر نماز کا ذکر ہو وہاں پر زکوٰۃ کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں نماز پڑھ رہے ہو وہی تمہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ آئیے اس سے پہلے سورہ بقرہ جس سے ابتدا ہے قرآن کریم کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا صفحہ، قرآن کریم کا ابتدا میں جس چیز کا ذکر رب کر رہا ہو اس کی اہمیت کا اندازہ اور پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ یہ کتنی عظیم الشان چیز ہے۔ اللہ رب العالمین تو اگر چاہتے ہیں یہ کہ پورا مال تم میرے راستے میں خرچ کر دو تو بھی ہم اور آپ بندہ ہو کر کے پورا مال خرچ کرنے کے مستحق تھے، لیکن رب نے احسان کیا۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ جتنی دولت تم نے کمائی ہے، جتنا پیسہ تو نے کمایا ہے وہ میرے راستے میں خرچ کر دو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ 40واں حصہ، بلکہ ایک حصہ تم جو ہے میرے راستے میں خرچ
خرچ کرو۔ اس لیے زکوٰۃ ادا جو کی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوسی، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی یتیم ہے، اگر کوئی بے آسرا ہے، اگر کوئی کسی کا سہارا نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے خوشی میں شامل ہو سکے اور غربت کا خاتمہ ہو سکے، وہ بھی انسان غریب نہ رہے۔ یہ تعلیم ہے، یہ امن کا اور یہ پیغام ہے کس چیز کا؟ اسلام کا۔ یہ پیغام ہے کس چیز کا؟ یہ پیغام تو اسلام کا ہے۔ اور صرف اپنے لوگوں میں خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ تو صرف اپنے لوگوں میں خرچ کرنے کی بات ہے، لیکن زکوٰۃ کو ہٹا کر کے اگر نفلی صدقہ کی باری ہے، کوئی انسان نفلی صدقہ اگر کسی غیر مسلم کو دینا چاہے تو شریعت یہ کہتی ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے آپ جو ہے غیر مسلم کا بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت کے اندر ہے آپ اس کا سہارا بن سکتے ہیں۔ اتنا اچھا مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب آپ دکھلا دے جو یہ کہتا ہو، کوئی بھی ہو، ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق انسانیت سے ہے۔ تعلق یہ ہے اگر اسے ضرورت ہے آپ کی مدد کی، اگر اسے ضرورت ہے آپ کے تعاون کے، تو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم نے اسلام کا صحیح اندازے سے تصویر پیش نہیں کی ہے لوگوں میں، عوام میں، معاشرے میں، جس کے لیے یہ ہے اس کا قصوروار ہم ہیں۔ اگر اسلام کا صحیح ترجمانی کرتے اور اسلام کا صحیح روپ پیش کرتے تو آج ہمارا کوئی غیر آج جو دشمن بنا ہوا ہے وہ ہم سے محبت کرنے کے لیے آج بھی وہ تیار ہے، لیکن ہم نے اسے غلط سبق پڑھایا ہے، وہ ہم سے گلے لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نے اسلام کا صحیح ترجمانی نہیں کی ہے۔ یہ چیز کون دیتا ہے؟ یہ چیز کون سکھاتا ہے؟ یہ ہمارا قرآن سکھاتا ہے، یہ ہماری حدیث کہتی ہے۔ اگر انسان تو انسان ہے، اگر کوئی انسان کسی جانور کی بھی بے آسرا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کوئی انسان اس کی بھی خدمت کر لیتا ہے، جاندار کی، جانوروں کی، رب العالمین اس کے بدلے میں جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بدکار تھی، زناکار تھی، اس کا کام ہی یہی تھا، لیکن وہ کہیں جا رہی تھی، دیکھا ایک کتا ہے، کتا پیاسے کی وجہ سے وہ سسک رہا ہے اور وہ بے چین ہے، وہ تڑپ رہا ہے، ایک کاش کے پانی اسے مل جائے۔ وہ بدکار عورت وہ جاتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے اپنے دوپٹے کو کھول کر کے وہ کنویں میں جا کر کے ڈال دیتی ہے، خوب اور موزہ کو باندھ کر کے وہ کنویں میں ڈال کر کے پانی وہ نکالتی ہے، اور پانی کو نکالنے کے بعد کتے کے منہ میں وہ ٹپکا دیتی ہے، وہ کتا جو ہے جان اس کی آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ اگرچہ عورت زناکار تھی، بدکار تھی، لیکن یہ ہے اللہ نے اس نیک عمل کی وجہ سے جنت عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تو جانوروں کے ساتھ ہمدردی کی بات ہے، تو انسانیت کے ناطے ہر ایک انسان کی کا مدد ضرور کرنی چاہیے، آج اس کی ضرورت ہے۔ انہی میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اسی لیے ہے آپ کے معاشرے سے اور آپ کے محلے سے غربت کا خاتمہ ہو، اور آپ کی خوشی میں وہ لوگ بھی شریک ہو سکے جس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، سر کو چھپانے کے لیے کوئی بسترا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان جو ہے چھپا سکے۔ اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جگہ جگہ اس چیز کے بارے میں تلقین دی ہے، اور جو انسان اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس مال کی حفاظت کرتے ہیں۔
اس مال کی اللہ رب العالمین حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اگر وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو وہ اللہ رب العالمین اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، جن کی فضائل اعمال کتاب ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، کتاب کا نام ہے آپ بیتی۔ اپنی زندگی کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، آپ بیتی کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر واقعہ یہ نقل کیا ہے، ضلع سہارنپور کے اندر ایک غیر مسلم رہا کرتا تھا، عالیشان مکان اس نے بنایا تھا، بہترین قسم کے کوٹھری اس نے بنا رکھا تھا، اور اس کا دستور یہ تھا کچھ دن وہ وہاں رہتا تھا، کچھ دن وہ تجارت کی غرض سے بمبئی جایا کرتا تھا، اور وہ بمبئی میں وہ رہا کرتا تھا، کچھ دن وہ سہارنپور میں آ کر کے رہتا تھا۔ اس گھر کا چوکیدار اور اس گھر کا دیکھ ریکھ کرنے والا اس انگریز غیر مسلم نے مسلمانوں کو مقرر کیا ہوا تھا، اس گھر کا رکھوالا تم کرو گے۔ چنانچہ وہ اسی طریقے سے دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جہاں اس کا گھر تھا، اس گھر کے آس پاس آگ لگ گئی ہے، تمام لوگوں کا گھر جل کر کے ختم ہو گیا ہے۔ وہ انگریز وہ غیر مسلم وہ لکھ رہا تھا، وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ مسلمان چوکیدار گیا، کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے گھر کے آس پاس تمام مکان جل کر کے خاک ہو گیا ہے، آپ کے گھر کی بھی باری آئی ہے، لیکن وہ انگریز وہ غیر مسلم نے کوئی توجہ نہیں دی، اپنے کام میں وہ لگا رہا۔ مسلمان نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ اسے کہا کہ گھروں کو خالی کیجئے، ورنہ آپ کا گھر یہ جو تباہ و برباد ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ آخر میں جب دیکھا یہ بات نہیں مانتا ہے، اس انگریز غیر مسلم نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا میں نے مسلمان عالموں سے سنا ہے، میں نے مسلم علماء سے سنا ہے، جس مال کا حق ادا کر دیا جائے اس مال کی حفاظت اللہ کرتا ہے، میرے گھر کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد وہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد وہ دیکھتا ہے سارے گھر جل گئے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کا گھر بھی جل گیا تھا، لیکن وہ انگریز وہ غیر مسلم کا گھر وہ نہیں جلا تھا۔ لوگوں نے پوچھا سبب وجہ کیا ہے تمہارے گھر کے نہ جلنے کا؟ اس نے یہ کہا میں اپنے گھر کا میں مال ادا کرتا ہوں، میں اس گھر کا میں مال دیتا ہوں اللہ کے راستے میں، لوگوں پر خرچ کرتا ہوں، تو اس کا انجام یہ ہے چاہے وہ مسلمان ہو تب یا وہ غیر مسلم ہو تو دنیا زندگی کے اندر نیک کاموں کا فائدہ غیر مسلموں کو بھی دیا جاتا ہے، ملتا ہے۔ آخرت کا انجام تو ایمان کے اوپر ہے، ایمان ہے تو اسے نفع ملے گا، ایمان نہیں ہے تو نفع نہیں ملے گا۔ لیکن اس دنیاوی زندگی کے اندر اگر کوئی غیر مسلم بھی نیک کام کرتا ہے اور جیسا گمان رکھتا ہے اللہ رب العالمین اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ غیر مسلم کے مال کے بارے میں ہے۔ تو جو انسان اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو پھر اس کا مال کبھی ضائع نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی مولانا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیٹی کے اندر ایک واقعہ اور نقل کیا ہے، ضلع کلکتہ کا واقعہ نقل کیے ہیں۔ فرمایا کہ میرا ایک مرید تھے، میرا ماننے والے تھے، انہوں نے میرے والد صاحب سے ایک قصہ سنایا کہ رات میں عجیب و غریب بات پیش آئی ہے۔ بات پیش یہ آئی، جس پیٹی میں جس بکسہ کے اندر میں نے پیسہ رکھا ہوا تھا، روپیہ رکھا ہوا تھا، رات کے وقت 4 ڈاکو آئے اور آنے کے بعد میرے پیٹی کے تالا کو کھولنا چاہا، وہ کھول رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ان لوگوں سے کہا تم تالا کیوں کھولتے ہو؟ تم سے تالا کھل نہیں سکتا ہے، اس لیے نہیں کھل سکتا ہے میں نے اپنے مال کا زکوٰۃ دیا ہوں اور بڑھ چڑھ کر کے دیا ہوں، تم کھولو تم سے تالا کھل نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات کہہ کر کے وہ سو گئے۔ پھر تہجد کے وقت اٹھے، دیکھا کہ وہ لوگ تالا کھولنے میں مشغول ہے،
کھولتے کھولتے وہ تھک گئے ہیں، وہ تہجد پڑھ کر کے پھر سو گئے، پھر وہ نماز فجر کے لیے بیدار ہوتے ہیں، دیکھا کہ وہ لوگ تالا تولنے کے اندر مشغول ہے، چنانچہ انہوں نے پھر کہا تم لوگ تھک جاؤ گے لیکن میرا تالا کھل نہیں سکتا ہے، چنانچہ نماز فجر کے لیے وہ چلے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھاگ چکے تھے لیکن تالا ٹوٹا نہیں تھا۔ فرمایا وجہ یہ تھی میں نے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کی تھی اور بڑھ چڑھ کر کے میں نے تعاون کیا تھا، زکوٰۃ 1 لاکھ کا بنتا تھا، میں نے 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا، زکوٰۃ جو ہے وہ 1,000 بنتا تھا، میں نے 25,000 بڑھا کر کے خرچ کیا ہے۔ مجھے یقین تھا، مجھے میرے دل نے فیصلہ کر دیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے یہ 2-3 واقعہ آپ کی توجہ کی نظر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے اور دینے سے اللہ کے راستے میں آپ غریب ہو جائیں گے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کائنات کے اندر ایسے شخص کو تلاش کر کے لائیے کہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا ہو، جو غریبوں کا آسرا بنا ہو، جو مسجد میں دیا ہو، جو مدرسے میں دیا ہو، جو بیوہ کو دیا ہو، جو یتیم کا دیا ہو، جو علماء کا سہارا بنا ہو، جو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کا اکرام اور اعزاز کیا ہو اور پھر وہ غریب ہو گیا ہو، آپ تلاش کر کے لائیے۔ پوری زندگی کیا قیامت کی صبح تک ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقص صدقۃ، کہ انسان صدقہ کرنے سے مال نہیں گھٹتا ہے۔ جس کنویں کا استعمال ہوتا ہے پانی اور زیادہ اس کنویں میں آتا ہے، پانی کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مال اللہ کے راستے میں دیا جائے، نکالا جائے، وہ مال کبھی برباد نہیں ہوتا ہے، وہ مال کبھی ہلاک نہیں ہوتا ہے، وہ انسان کبھی غریب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے سلسلے میں خاص توجہ دے اور جتنا بنتا ہے اتنا نکالے۔ حساب کر کے اندازہ کر کے نکالنے والوں تم نے کیا نکالا ہے؟ بنتا 1 لاکھ کا ہے، 1,000 روپیہ دے کر کے ہماری چھٹی ہو گئی ہے، ایسا نہیں چلے گا۔ حساب کیجیے آپ کا زکوٰۃ کتنا بنتی ہے، آپ کا پاس کتنا روپیہ کتنا پیسہ ہے، ہر مالوں کا حساب کر کے صحیح حساب سے اگر زکوٰۃ نکالی جائے، آپ کے زکوٰۃ جو ہے نکالنے کی وجہ سے آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی، آپ کے مال میں کثرت بھی ہوگی، آپ کا مال پاک بھی ہوگا، اور اللہ رب العالمین جو ہے مالوں کے نکالنے کی برکت سے مالوں کی حفاظت اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوں، چنانچہ واقعہ لکھا ہے کہ انسان جو ہے بعض اوقات صدقہ کرنے سے اور اللہ کے راستے میں دینے سے بڑی بڑی بیماریوں سے بھی انسان بچ سکتا ہے۔ ایک شخص دل کا مریض تھا، وہ بہت پریشان حال میں تھا، وہ یورپ گیا، امریکہ گیا علاج کرانے کے لیے، جو تمام اس کا ٹیسٹ کیا گیا، خون وغیرہ جانچ کیا گیا، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا، ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ تم جا کر کے جاؤ اور اپنے گھر والوں سے دوبارہ مل کر کے آؤ، پتہ نہیں ہے تمہاری زندگی باقی رہے گی یا تمہاری زندگی باقی نہیں رہے گی، تم خطرناک قسم کے بیماری میں مبتلا ہو۔ وہ شخص آیا اور وہ آ کر کے اپنے گھر والوں سے ملتا ہے، ملنے کے بعد وہ راستے میں جا رہا تھا، دیکھا ایک کسائی کا دکان ہے، گوشت بیچنے والا گوشت بیچ رہا ہے، ایک عورت ہے برقع میں ہے اور وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور سامنے کھڑی ہو کر کے وہ کچھ انتظار کر رہی ہے۔ قصائی ہے، وہ گوشت کاٹتا ہے اور کاٹنے کے بعد جو چربی جو بیکار چیز جو ہو جاتی ہے اس کو وہ پھینک دیتا ہے راستے میں۔ وہ برقع والی عورت اسے اٹھا کر کے اپنے تھیلی میں وہ رکھتی ہے اور اپنے سجا کر کے رکھتی ہے۔ وہ انسان جو علاج کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ گیا ہوا تھا، اس نے دیکھا یہ ماجرا، وہ عورت کھڑی ہے اور وہ بیکار قسم کی گوشت کو وہ تھیلی میں وہ بھر رہی ہے۔ اس نے پوچھ دیا کہ اماں یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا میری 4 بیٹی ہے، میرے خاوند کا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا اسے چاہیے، اس عورت نے کہا مجھے ہفتہ میں 2 کلو گوشت چاہیے۔
اس علاج کرانے کے لیے امریکہ گیا تھا، اس نے کہا پورا 1 سال کا گوشت کا جو خرچہ ہے وہ آپ مجھ سے لیجئے گا اور انہیں ہر ہفتہ تازہ گوشت دے دیجئے گا۔ چنانچہ ہوا پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اپنے گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد اس کی طبیعت اچھی ہونے لگی، کچھ اور اچھی ہونے لگی۔ بیٹیوں کو محسوس ہوا ابا پہلے سے اچھا ہو رہے ہیں۔ 5 دن گزرا تھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، لیکن اس نے یہ کہا ایک مرتبہ پھر امریکہ جاتا ہوں، جا کر کے دیکھتا ہوں میری بیماری ہے یا نہیں ہے۔ جاتا ہے، جا کر کے وہاں ٹیسٹ کراتا ہے، دیکھتا ہے وہاں کے ڈاکٹر لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا علاج کس ڈاکٹر نے کیا ہے؟ ذرا سبب تو بتاؤ، میں اس ڈاکٹر کو اپنے یہاں بلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے کوئی علاج نہیں کیا ہے، بس صرف میں نے ایک کام کیا تھا۔ وہ کام یہ تھا، ایک غریب عورت تھی، برقع میں تھی، اور اس کو میں نے دیکھا وہ گوشت لینے کے لیے کھڑی تھی، میں نے اس کا تعاون کیا تھا، مدد کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنی جھولی کو اٹھا کر کے دعا دے دی ہے، میری قسمت بدل گئی ہے، میری تقدیر بدل گئی ہے اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ان بیواؤں کی دعاؤں میں، ان بچوں کی دعاؤں میں، ان یتیموں کی دعاؤں میں بہت اثر رکھا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں کسی لا علاج کے اندر، جائیے، جا کر کے بیواؤں کا ہاتھ پکڑ لیجئے، جائیے جا کر کے ان کے ہر طریقے سے ان کا تعاون کیجئے۔ آپ کی قسمت نہیں بدل جاتی ہے، آپ کی تقدیر نہیں بدل جاتی ہے، اور آپ بیمار سے ٹھیک نہیں ہو جاتے ہیں تو پھر آپ آ کر کے مجھ سے ملیے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نام پر دینے والا وہ کسی بیماری کے اندر وہ مبتلا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے بے شمار واقعات ہیں، لیکن میں واقعات سنانا نہیں چاہتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ آئیے پھر جو لوگ جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اس کا انجام کیا ہے، اس بارے میں 1-2 واقعہ نقل کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ ہمزہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے کس کے لیے؟ جو عیب نکالتا ہے، جو عیب لگاتا ہے، اور جو وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو تانا دیتا ہے، جو لوگوں کے بارے میں غلط بات کرتا ہے۔ آگے جو جملہ ہے جو آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، ہلاکت ہے اور بربادی ہے اور تباہی ہے کس کے لیے؟ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جس نے اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتا ہے، صرف جمع کر کے رکھتا نہیں ہے بلکہ اس کو وعدَّدَ، گنتا بھی ہے، شمار بھی کرتا ہے۔ آج اتنا پیسہ ہو گیا ہے، آج اتنے پیسوں کا مالک ہو گیا ہوں، وہ گنتا بھی ہے، چاہے وہ پیسہ کسی طریقے سے بھی آئے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا خیال یہ ہے، اس کا گمان یہ ہے یہ جو میرا پیسہ ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو میرے مالوں کو لے لے، کون ہے جو میرے مالوں کو لے سکتا ہے؟ وہ خیال یہ کیا ہوا ہے میرا مال تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطامہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہارا یہ تصور غلط ہے، تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم ہمیشہ باقی رہو گے۔ تمہارے پاس جو پیسہ آیا ہے، تمہارے پاس جو دولت آئی ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی، تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لینبذن فی الحطامہ، تمہیں حطامہ میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام حطامہ ہے۔ وما ادراک ما الحطامہ، آپ کو پتا ہے کہ حطامہ کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے، وہ سلگائی ہوئی وہ آگ ہے۔ کس نے سلگائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ آگ سلگائی ہوئی ہے، جلائی ہوئی ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ ایسی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، تمہارے دلوں کو جلا کر کے راکھ کر دینے والی ہے۔ یہ انجام کس کے ہے؟ یہ خطرناک وعیدیں کس کے لیے ہے؟ جو مالوں کو جمع تو کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ایک انسان مالوں کا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے لیے یہ انجام نہیں ہے۔
انجام اس کے لیے ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جب باری آتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ آپ انجام سن لی ہوں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، واضح لفظوں میں فیصلہ ہے، کوئی جھول نہیں ہے، کوئی جھال نہیں ہے۔ آپ کو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا پڑوس کے اندر، وہ کہتے ہیں میں تعزیت کے لیے گیا، میں تسلی دینے کے لیے گیا کہ اس بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ دیکھا پاس میں اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ میں نے اس کے بھائی سے کہا وہ اللہ کا پیارا ہو گیا ہے، اس کی زندگی اتنی دین کی تھی، آخر سب کو جانا ہے۔ میں تسلی دیا، میں نے اس کو سمجھایا بجھایا، لیکن وہ اس کے بھائی نے یہ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بھائی چلا گیا ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے بھائی کو عذاب قبر میں مبتلا ہے، قبر کی عذاب اسے ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہیں پتہ کیسے چلا ہے کہ اسے عذاب ہے کہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہے؟ اس کا تعلق تو اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے۔ اس نے کہا یہ جب میں مٹی دینے کے بعد وہیں بیٹھ گیا، کچھ پڑھنے لگا، مجھے احساس ہوا ایک آواز آ رہی تھی۔ میں نے تھوڑی سی مٹی کو ہٹایا اور مٹی کو ہٹانے کے بعد اس کو چلانے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے مٹی کھولی ہے تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کو آگ کا توق پہنا دیا گیا ہے۔ میں نے چاہا یہ میرا بھائی ہے، اس کے گلے سے آگ کے توق کو ہٹانا چاہا، لیکن میری انگلی میں وہ آگ لگ گئی ہے اور حالت یہ ہے وہ انگلی جل کر کے راکھ ہو گئی ہے۔ میں بہت پریشان حال ہوں، ہر وقت پانی اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ایک منٹ کے لیے بھی پانی سے الگ کرتا ہوں مجھے بے چینی ہوتی ہے اور میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو پوچھا گیا آخر وجہ کیا تھی، انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا تھا؟ وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن اس کا ایک چیز خرابی یہ تھی مالوں کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا یہ تھا یہ مال تو میں نے کمایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، میں اللہ کے رب العالمین کے لیے میں مال خرچ کیوں کروں، میں اللہ کے نام پر مال کیوں دوں؟ وہ مالوں کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی اپنے مالوں کا مکمل حساب کر کے زکوٰۃ نکالی جائے اور جو لوگ بے آسرا ہے ان کا سہارا بنا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ کے پڑوس میں مل جائیں گے، آپ کے رشتہ داروں میں مل جائیں گے، آپ کے محلے میں مل جائیں گے، آپ کے شہر میں مل جائیں گے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ عید آنے والی ہے، عید کی خوشی میں انہیں بھی شامل کیجئے۔ اگر ضرورت کپڑوں کی ہے کپڑا پہنائیے، رب العالمین آپ کو جنت کا کپڑا پہنائے گا۔ اگر ضرورت انہیں کھانے کی ہے، راشن کی ہے، افطاری کا انتظام نہیں ہے تو پھر راشن لے کر کے جائیے اور جا کر کے کچھ بھی نہ بولیے، ان کے بچے کھائیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ واقعات تو بہت ہے، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، ورنہ تو میں آپ کو سناؤں گا۔ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے غریبوں کو، بیواؤں کو، بے آسروں کا اس قدر جو ہے اہتمام کیا ہے، جب اس کی روح نکلی ہے، جب وہ زندگی چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ زین العابدین نام ہے، یہ حضرت حسین کے یہ صاحبزادے بیٹے ہیں۔ ان کا جب انتقال ہوا تو معلوم یہ ہوا ان کے پیٹھ پر بوری رکھنے کی وجہ سے نشانات لگ گئے تھے۔ کسی نے کہا کہ ان کے پیٹھ پر نشان کس چیز کی تھی؟ معلوم یہ ہوا کہ 100 گھر کا خرچہ وہ چلاتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا 100 گھر بے آسرا ہو گیا، بے گھر و مددگار ہو گئے ہیں۔ 100 گھر کا خرچہ دینے والا کون؟ زین العابدین ہے، حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں جو آل رسول میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ جب وہ لوگ اتنا کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھ کر کے، جذبہ رکھ کر کے کیوں نہ ہم آگے بڑھیں، قدم سے قدم ملا کر کے دیکھیں کہ کوئی ہمارے محلے میں اگر ضرورت ہے تو جائیے، جا کر کے اس کا تعاون کیجیے اور اس کا ہاتھ بڑھائیے۔ انشاءاللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی بہترین اجر دے گا، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔
آج یہ ہے، آج معاشرے کے اندر یہ ہے. آپ نے ایک کہاوت ہوگی، لوگ کہتے تھے نیکی کر اور دریا میں ڈال. آج کے زمانے میں یہ ہے، نیکی کر فیس بک میں ڈال، نیکی کر اسٹیٹس میں ڈال، نیکی کر جو ہے اپنے یوٹیوب میں ڈال. لوگ تعاون کریں گے، 1000 روپیہ دیں گے، لیکن اس کا فوٹو بنائیں گے اور پھر فیس بک میں ڈالیں گے اور پھر واٹس ایپ میں شیئر کریں گے. میں نے غریب کا جو سہارا بنے ہیں، میں نے فلاں کا اتنا کا خرچ کیا ہے. کیا چیز ضرورت ہے اس کی؟ ضرورت اس بات کی ہے چپ کر کے چھپکے سے تعاون کیا جائے. اللہ رب العالمین کے ذات کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو، اپنی نیکی کو برباد نہ کی جائے. زکوٰۃ کے سلسلے میں مسائل بہت زیادہ ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور جو ہے زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے. وقت اجازت نہیں دیتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس پر بات ہوگی. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.